نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز امیدواران حج، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً تو تہ دل سے مبارکبادی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے. حرمین کی حاضری کی سعادت اسی کو میسر ہوتی ہے جس کا انتخاب آسمانوں پہ ہوتا ہے. وہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آماج گاہ ہے. قسمتیں جس کی اچھلتی ہے وہی وہاں پر پہنچتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کی انجام دہی کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا. اسباب و وسائل اس مقدس عبادت میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے مالدار جن کے پاس دنیا جہاں کی دولتیں ہیں لیکن توفیق اگر نہ ملے تو وہ حاضری نہیں دے سکتے، اور بہت سے ایسے حضرات، افراد بظاہر پہنچنے کے لیے ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بلاوا آ جائے تو خود بخود راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ یہ محض ان کی عطا ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں پر بندے کی طرف سے شکر کا مزاج دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے. اور اس نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی، لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور نعمتوں کی ناشکری ہوگی تو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. تو من جملہ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ حج کی عبادت کی توفیق بھی بڑی عظیم نعمت ہے. پہنچنے تک، پہنچنے کے بعد بھی، واپس آنے تک، واپس آنے کے بعد بھی، زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ پروردگار میں اس توفیق سے بہت خوش ہوں، اور آپ نے مجھے یہ مقام دے دیا کہ اپنے در پہ بلا لیا، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. یہ احساس ہمیں اپنے پروردگار کو دلانا ہے. سب سے پہلا کام جس کی حج کے سفر کی تیاری کا جہاں سے ہم کو آغاز کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس عظیم نعمت پر ادا کرنے سے. اب شکر ادا کرنے کی صورت کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم خوش ہوں، ہمارا دل خوش ہو، ہم لوگوں کے سامنے خوشی کا اظہار کریں کہ اس معزز سفر کی توفیق ہمیں مل رہی ہے. یہ بھی شکریہ کا ایک طریقہ ہے، لیکن اصل شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پروردگار عالم کے بتائے ہوئے طریقے میں ڈھال لیں. یہ اصل شکریہ ہے. یعنی اب جب یہ توفیق مل گئی تو پہلے اگر ہم 50% نمازی تھے تو اب ہم 60%، 70% نمازی بننا شروع کر دیں، اور پھر حج سے آنے کے بعد تو ہم 100% نمازی بنے رہیں. پہلے ہم سے معاملات میں کچھ کمیاں تھیں تو اب وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں. پہلے ہماری زبان پر جھوٹ آ جاتا تھا، اب ہم اس سے احتیاط کرنے والے بن جائیں. پہلے ہم سے کسی کو دھوکہ ہو جاتا تھا انجانے ہی میں، اب ہم اس سے محتاج ہو جائیں. یعنی جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہماری کامیابی کے لیے، دنیاوی کامیابی کے لیے بھی، اخروی کامیابی کے لیے بھی، ان تعلیمات پر عمل کرنے کا ریشیو اور گراف ہمارا بڑھ جانا چاہیے اس وقت سے جب سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے اپنے مقدس گھر پر حاضری کے لیے. یہ شکریہ کا سب سے صحیح طریقہ. اور پھر وہاں جانے کے بعد تو بس طے کر کے آنا ہے کہ پروردگار اب تک کی جو زندگی گزری جیسی بھی گزری، اب ہم آگے 100% آپ
کی عبادت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزاریں۔ اس احساس کو لے کر اور اس وعدے کو لے کر ہمیں لوٹنا ہے۔ تو حج کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ان لوگوں پر جن کے پاس وہاں تک پہنچنے اور ان اعمال کو ادا کرنے اور جا کر واپس آنے تک ان کے ماتحت جتنے افراد یہاں رہتے ہیں، بال بچے وغیرہ رشتہ دار، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام ان کے پاس ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے خاطر لوگوں کو اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ اس میں مفسرین کرام نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اس عبادت میں انسان کو صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی نسبت اپنی طرف کر کے یہ احساس دلایا کہ یہ سب کچھ تمہیں میرے لیے کرنا ہے، اور میرا احساس اگر ہوگا ہر موڑ پر تو صبر کی توفیق تمہیں ہو جائے گی۔ تو یہ ساری عبادت ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اگر دکھلاوا اس میں شامل ہو گیا تو پھر یہ عبادت فسق و فجور کے زمرے میں شامل ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس حج کا بدلہ جنت ہے وہ ایسا حج جس میں کسی قسم کا کوئی فسق فجور لڑائی جھگڑا نہ ہو، ایسا حج اس کا بدلہ جنت ہے۔ ایک کام بھی شریعت کے مطابق خدا نخواستہ ہو جائے وہاں پر، یا اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہو جائے، تو پھر وہ حج کی اس تعریف سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اتنا پیسہ خرچ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی توفیق کے بعد وہاں پہنچ کر بھی اگر ہمارا یہ حج ایسا ثابت نہ ہو جیسے نبی فرما رہے ہیں کہ کیومن ولدتہ امہ، صحیح حج وہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے سابقہ زندگی کے، جیسے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، ماں کی پیٹ سے جنما ہوا بغیر گناہ کے، نام اعمال اس کا بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ صحیح حج یعنی مقبول و مبرور حاجی وہاں سے ویسے ہی لوٹتا ہے، کوئی نام اعمال میں گناہ باقی نہیں رہتا، اور پھر اس کے بعد کی زندگی اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے گزار لے تو سمجھیے کہ اس کی جنت یقینی ہے اور پکی ہے۔ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یفسق ولم یرفس، حج ایسا ہو کہ اس میں کوئی بیکار عمل نہ ہو، غیر ضروری گفتگو نہ ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، فسق و فجور یعنی کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، نہ ظاہری گناہ نہ باطنی گناہ۔ تو فرما رہے ہیں اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت اسی لیے ہے کہ اس حج کی وجہ سے اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ خود بخود مٹا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پاک و صاف ہے، نام اعمال ستھرا ہے تو اس کو جنت ہی ملے گی۔ نام اعمال میں اگر کچھ گناہ ہوں گے تو پکڑ ہوگی، سوالات ہوں گے، اور پھر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہوگا، جواب دہی کا مرحلہ ہوگا۔ لیکن جب نام اعمال بالکل صاف ہے تو پھر ان سب مراحل سے گزرنا نہیں ہے، لہٰذا وہ براہ راست جنت میں داخل ہو سکے گا، بشرطے کہ حج کے بعد سے لے کر موت تک کی زندگی گناہوں سے حفاظت کے ساتھ گزار لی ہو۔ تو یہ سب سے پہلا احساس ہمیں حج کے اس مبارک اور مقدس سفر پر ہونا چاہیے۔ باقی حج کے دنوں میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ عام دنوں میں جتنا کرنا ہے حج کے دنوں میں تو اس سے بھی کچھ کم کر دیا گیا ہے عبادتوں کے تعلق سے۔ کچھ ضروری اعمال ہیں، اس کو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کرنا ہے۔ بنیادی طور پر ایک تو احرام ہے جس کی رعایت ہم کو کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہے مینا میں قیام، اور ایک ہے مزدلفہ میں قیام، اور ایک ہے عرفات میں قیام۔ انہی قیام کے دوران کچھ کام اور کرنا ہے رمی جمرات والا، اور ایک کام آپ کو طواف کا کرنا ہوتا ہے اور سعی کا کرنا ہوتا ہے۔ بس یہ چند بنیادی کام ہیں، لیکن یہ کام اس پروٹوکول کے حساب سے کرنا ہے جو شریعت بتاتی ہے کہ ان 5 دنوں میں ایسے ایسے کرنا ہوگا، اور اس میں آپ کو بظاہر نظر ایسا آ رہا ہوگا کہ یہ کام ہم پہلے کر لیں گے تو ہمارے لیے سہولت ہے، یہ کام ہم بعد میں کریں گے تو ہمارے لیے سہولت ہے، لیکن وہ کام اسی وقت کرنا ہے جس وقت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تبھی وہ حج شمار کیا جائے گا، عبادت شمار کی جائے گی۔
یہ سب سے بڑا مجاہدہ حج میں ہوتا ہے. یعنی ہر کام جس وقت آپ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایک بڑی بھیڑ نظر آئے گی. آپ سوچیں گے کہ یہ پہلے کر لیتا تو میں آسانی سے کر لے سکتا, یا تھوڑا بعد میں کر لوں تو اور آسانی سے کر لے سکتا ہوں. لیکن اسی وقت میں سب کو ایک ساتھ کرنا یہ مجاہدے کا کام ہے بس. اس کے علاوہ حج میں اور کوئی مجاہدہ نہیں, بلکہ بہت سی عبادتیں وہ کم کر دی گئی. نمازوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک وقت میں کر دیا گیا ہے بہت سی دفعہ کو. یہی دراصل اہم سبق ہے حج کا اور پیغام ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں بندوں کو کہ دیکھیے عبادتوں میں بھی کچھ رکھا ہوا نہیں ہے, اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے. ہم جس وقت جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا, یہی بندگی اللہ تعالیٰ حج میں دیکھنا چاہتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی عبادت ہے. اور حضرت ابراہیم کو ہم نے پڑھا سنا, قرآن میں ان کے واقعات بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اتنا آزمایا اور ہر آزمائش پر اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا چاہا کہ دیکھو بندگی اس کو کہتے ہیں. مقصود کچھ بھی نہیں تھا. کبھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, حضرت ابراہیم تیار اور خود بیٹے اسماعیل بھی تیار. حالانکہ نہ بیٹے کو ذبح کروانا ہے نہ باپ کے دل پر غم کے آرے چلوانا ہے, لیکن بتانا ہے آنے والی نسلوں کو, قیامت تک کے انسانوں کو, کہ بندگی اس کو کہتے ہیں کہ جو کہا جائے انجام کو سوچے بغیر, نتائج کو سوچے بغیر اس پر عمل کرو, اسی کو بندگی کہتے ہیں. حضرت ابراہیم نے وہ سب کر کے دکھایا. حج کے اس عظیم عبادت کے موقع پر بھی دراصل اللہ تعالیٰ بندوں کو بندگی سکھانا چاہتے ہیں اور یہ کہنا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل چیز ہمارے حکم کی اطاعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی اتباع ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ جو ہم بظاہر بھاگ دوڑ کرتے ہیں حج کے دوران, اگر عقلی اعتبار سے تھوڑا سا ہم دیکھا جائے, شریعت کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بازو ہٹا دیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے. کچھ دیر کے لیے اس میدان میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, وہاں بیٹھ رہے ہیں, پھر وہاں سے اٹھ کر پھر اس میدان میں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے. آنا ہے, کچھ دیر وہاں بیٹھنا ہے, کچھ دیر یہاں بیٹھنا ہے, اور پھر کبھی عرفات کے پہاڑوں پہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, وہاں بھی کچھ کرنا نہیں ہے. بس یہ جو اعمال کرائے جا رہے ہیں, پھر وہاں کنکریوں مارنے کے لیے شیطان کے پاس لے جایا جا رہا ہے. حالانکہ وہاں بظاہر کوئی شیطان موجود نہیں ہے, اس کی ایک علامت ہے, اس کو کنکریاں مارنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو عقلی اعتبار سے سوچیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی خاص بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن نقلی اعتبار سے سوچیں کہ نبی کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, تو سب کچھ اسی میں چھپا ہوا ہے. یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر انسان اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا یا ہماری بات کی اتباع کرے گا. اسی کو آزمائش کہتے ہیں, اسی کو ابتلا کہتے ہیں, اور پوری زندگی ہماری بہرحال اسی آزمائش کے لیے ہے. لیکن حج کی عبادت میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ یہ سکھلاتا ہے کہ اصل چیز ہماری بندگی ہے, اصل چیز ہماری بندگی ہے. ہم جو کہہ دیں بس اس کا اتباع کرو, چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. حج کی عبادت کا اہم پیغام یہی ہے. تو حج کے جو بنیادی ارکان ہیں جس کو ہم فرض کہتے ہیں, جس کے بغیر حج ہی ممکن نہیں, وہ تو 3 چیزیں ہیں. ایک تو احرام ہے, اور دوسرے وقوف عرفہ ہے, عرفہ کے میدان میں کچھ دیر کے لیے قیام کرنا, اور تیسرے طواف زیارت, یعنی آپ پہلے دن کی رمی کے بعد جو طواف کرتے ہیں وہ طواف. یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر حج کے فرائض میں شمار کیے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو آپ کا حج نہیں ہوگا, چاہے آپ دم دے لیں یا کچھ بھی کر لیں. اس کے علاوہ حج کے کچھ واجبات ہیں. مزدلفہ کا قیام یہ وجوب ہے, اسی طریقے سے طواف وداع یہ وجوب ہے. ان چیزوں کے چھوٹنے سے دم اگر آپ دیتے ہیں وہیں پر تو پھر حج مکمل ہو جاتا ہے, اور دم نہ دیں تو وہ حج آپ کا ناقص ہی رہتا ہے, نامکمل رہتا ہے. تو اس کی تفصیل تو انشاءاللہ جو مسائل کا سیشن ہے اس میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا کہ کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیز نہیں کرنا ہے. مختصراً میں آپ کے سامنے حج کا بنیادی طریقہ اور جتنے بنیادی کام جو کرنے کے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اسی میں
انشاءاللہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کون سی چیز فرض ہے اور کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز سنت ہے۔ یہ بات البتہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو فرض ہے وہ چھوٹ جائے تو آپ کا حج نہیں ہوا، آپ کو اس کی قضا کرنا لازم ہو جاتا ہے آئندہ سال، اور جو واجب ہے وہ چھوٹ جائے تو آپ کو دم دینا واجب ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے، اور جو سنتیں ہیں وہ اگر چھوٹ جائے تو اس کے نتیجے میں ثواب پہ کمی ہو جاتی ہے، باقی آپ کا حج تو ادا ہو جاتا ہے اور کوئی چیز لازم بھی نہیں ہوتی۔ تو حج کے کل 5 دن ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا دن آپ کا 8 ذی الحجہ کا دن ہوگا، 8ویں ذی الحجہ، یہ ایک اعتبار سے حج کے آغاز کا دن ہوگا۔ اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں رہیں گے، تو وہاں سے آپ کو غسل یا وضو کر کے اپنا احرام باندھنا ہے، اور اگر آپ کی فلائٹس بالکل اخیر وقت میں ہیں، یہیں سے آپ اپنا احرام باندھ کر جا رہے ہیں تو اس کی بھی آپ کو گنجائش ہے۔ تو غسل یا وضو کر کے حج کا احرام باندھنا یہ حج کے لیے شرط ہے، یعنی بغیر احرام کے حج کا کوئی عمل شروع ہی نہیں ہو سکے گا، یہ بنیادی شرط ہے۔ اور احرام کیا ہے؟ یہ اپنا روزمرہ کا لباس اتار کر اللہ تعالیٰ سیدھے سادے 2 چادروں میں آدمی کو ملبوس کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ انسانیت کے اندر یہ سادگی، اور اس سادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور بندگی کے زیادہ لائق یہی چیز ہے۔ تو غسل کریں، غسل نہیں کر سکتے آپ تو وضو کریں، وضو بھی نہیں کر سکتے تو بغیر وضو کے بھی احرام باندھ لیا جا سکتا ہے، لیکن احرام باندھنا یہ شرط ہے، یہیں سے آپ کے حج کا عمل شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے آپ حج کی نیت کریں گے۔ نیت کرنا فرض ہے، نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب نیت زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی، یا ارید الحج فیسرہ لی عربی زبان میں، یا عربی زبان میں آپ کو یاد نہیں ہے تو اردو زبان ہی میں، اپنی جو زبان ہے اس زبان میں، یا زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، دل میں ارادہ ہے وہ بھی کافی ہے۔ نیت اصل تو دل کے ارادے کا نام ہی ہے، تو نیت کرنا ہے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے آپ۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی نیت آپ کی مکمل ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس تلبیہ کا آپ مسلسل ورد کرتے رہیں گے۔ اب مکے سے مینا کے لیے آپ روانہ ہو جائیں، اور کوشش کریں گے کہ ظہر سے پہلے آپ مینا پہنچ جائیں۔ اب آپ چونکہ گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کے معلم، آپ کے گروپ لیڈر جس طریقے سے بھی آپ کو بہرحال وہاں پہنچائیں گے، وہ تو کوشش کریں گے کہ صحیح طریقے سے وقت کے اندر آپ کو وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آپ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر نیت کر کے آپ پہنچ چکے ہیں مینا میں۔ بقیہ دن اور پوری رات آپ کو مینا ہی میں گزارنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب نمازیں آپ مینا میں ادا کریں گے، اور جس قدر ہو سکے مینا کے اندر اب آپ کو یہاں پر ایک تو عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، نفل عبادتیں، جو نمازیں ہیں فرض وہ تو پڑھیں گے، اس کے علاوہ نفل عبادتیں، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، ذکر و اذکار، یہی چیزیں آپ کو کرنا ہے۔ کچھ دعاؤں کی کتابیں آپ اپنے ساتھ رکھیں، اس لیے کہ جو معصور دعائیں ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں۔ معصور دعائیں یعنی وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، جو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے دعاؤں کے الفاظ ہیں، وہی دعاؤں کا اہتمام زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہیں، اور اس میں ایک نبوت کا نور اور برکت بھی ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یاد تو نہیں ہوتی عام طور سے، تو کتابیں رکھ لیں۔ آج کل تو دعاؤں کی، معصور دعاؤں کی، مسنون دعاؤں کی بے شمار کتابیں ہر زبان میں آپ کو بک اسٹورز پر مل جائے گی۔ آپ پوچھ لیں کسی عالم سے اور کوئی کتاب لے لیں، اور مسنون دعاؤں اور معصور دعاؤں کے نام سے بہت سی کتابیں ہیں، کتاب لے لیں،
دعاؤں کا اہتمام آپ مینا میں کریں گے 8 ذی الحجہ کو۔ اب حج کا دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ، ابھی بھی آپ مینا ہی میں ہیں، فجر کی نماز مینا میں ادا کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ہے، وہ جو آپ یہاں پر بھی رہتے ہیں تو پڑھتے ہیں تکبیر تشریق، وہی تکبیر تشریق وہاں پر بھی پڑھنا ہے۔ اور یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے بعد آپ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے اور زوال تک عرفات پہنچنے کی کوشش کریں گے، یعنی سورج ڈھلنے تک آپ عرفات پہنچنے کی کوشش کریں گے اور میدان عرفات میں آپ کا وقوف ہوگا۔ یہی حج کا اصل فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج وہ عرفہ کا قیام ہی ہے، تو یہی اصل حج ہے۔ حج کا خطبہ سنیں گے اور امام کی اقتداء میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کریں گے۔ اور ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہیں کہ مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے آپ کی نماز ہو رہی ہو تو پھر ظہر کو اور عصر کو اکٹھا ادا کرنا ہے۔ تنہا اگر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا جائے گا اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ سورج غروب ہونے تک آپ کو عرفہ میں ٹھہرنا ہے۔ یہ قیام عرفہ بھی واجب ہے، یعنی واجبات اگر آپ کے چھوٹ جائیں تو بغیر دم کیے کہ آپ کا حج درست نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر عرفہ میں کیا کرنا ہے؟ عرفات کے میدان میں بھی جس قدر ہو سکے تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، نوافل اور دیگر عبادتوں کا آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ خاص طور سے استغفار کا اہتمام عرفات کے میدان میں کرنا ہے۔ یہ مغفرت کی، بخشش کی خصوصی گھڑی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر توجہات اپنے ان بندوں کی طرف جو اللہ کے حج کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کے دیار میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر گزارش یہ رہے گی کہ لمحات کو بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ عام طور سے وہاں کے مناظر کو اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے لوگ موبائل فون میں عرفات کے مقدس لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ عرفات کے میدان میں موبائل فون، بلکہ آپ حج کے ان 5 دنوں میں اپنے ساتھ موبائل فون رکھیں ہی نہ، اسمارٹ فون نہ رکھیں، آپ چھوٹا فون رکھ لیں تو آپ کا حج مقبول ہو سکتا ہے، ورنہ یہ موبائل کا فتنہ آپ کے حج کو فسق و فجور میں مبتلا کر دے گا اور بہت سی قیمتی ساعتیں جو آپ کو وہاں پر وصول کرنا ہے اس سے محروم کر دے گا۔ انہی میں عرفات کا مقام ہے، وہ بہت قیمتی وقت ہے، قیمتی دن ہے اور اللہ کی خصوصی رحمت کو اپنی طرف متوجہ رکھنے اور اپنی بخشش و مغفرت کرانے کا دن، اس لیے اس دن کو دعا و استغفار میں استعمال کرنا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے آپ روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ ایک میدان ہے مینا اور عرفات کے درمیان کا، ان دونوں سے باہر کا ایک میدان ہے، وہاں پر جانا ہے، اس میں قیام کرنا ہے۔ یہ قیام بھی واجب ہے۔ البتہ عرفات ہو، مزدلفہ ہو، مینا ہو، آج کل سائن بورڈز ہر جگہ لگا دیے گئے ہیں، اس کو احتیاط سے دیکھیں اور اس کے جو حدود ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بہت سی دفعہ غلط فہمی میں لوگ باہر بھی قیام کر لیتے ہیں، اس سے پھر وہ رکن ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے سائن بورڈز پر نظر رکھیں اور جو حدود وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں اس کے اندر اپنے کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور رات آپ کو مزدلفہ میں ہی گزارنا ہے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ رات میں حسب ہمت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ ہے، اس میں آپ مزدلفہ ہی میں ہیں۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کریں، تکبیر تشریق پڑھیں، سورج نکلنے تک مزدلفہ میں ٹھہریں۔ پھر کنکریاں آپ کو 70 کنکریاں مزدلفہ ہی سے چن لینا ہے، یا کچھ کنکریاں مزدلفہ سے کچھ مینا سے، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، دونوں بھی جائز ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد مینا کے لیے آپ روانہ ہو جائیں گے، تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مغرب سے پہلے تک صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، اور اگر ازدحام کی وجہ سے آپ نہیں مار سکے ہیں تو مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ یہ کنکریاں مارنا واجب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے شیطان کو توڑنا چاہتے ہیں، کہ جس طرح اس شیطان نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے عزائم کو نامراد اور نامکمل کرنے میں
اپنی مراد پوری نہیں کر سکا، اسی طرح ہر انسان کو اپنے نفس کی خواہشات جو بار بار اس کے دل میں آتی ہیں اس کو نامکمل اور نامراد کر کے اپنے رب کی خواہشات کو پورا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ تو اندر کی شیطنت کو ہمیں توڑنا ہے، اس احساس کے ساتھ اس کو مارنا ہے۔ باقی وہاں پر کوئی مستقل شیطان موجود نہیں ہوتا ہے، اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب شیطان نے بہکایا تھا اللہ کے حکم عدولی میں، تو حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں اس کو ماری تھی، تو وہیں پر دھسا دیا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر اس نے بہکایا تھا تو پھر ماری تھی، پھر دھسایا گیا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد اسی طرح کا عمل ہوا تھا تو پھر ماری تھی۔ تو حضرت ابراہیم کی یاد میں یہ عمل زندہ رکھا گیا ہے تاکہ یہ سبق دیا جائے کہ جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے اس کو چاہے انسان بہکا لے چاہے شیطان بہکا لے، وہ اپنے مقصد پر، اپنے ہدف پر، اپنے گول پر نظر رکھا ہوا ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ پیغام دینا اصل مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر آپ بال کٹوائیں گے اور احرام کھول لیں گے، اور اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے مکہ جائیں گے۔ اس دن کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکے تو آپ دوسرے دن کریں گے، نہیں کر سکے تو تیسرے دن کریں گے۔ 13 سے پہلے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر حج کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اصل تو مسائل کا سیشن مفتی معراج الدین ابرار صاحب دامت برکاتہم کا ہے، وہ تفصیل سے پورے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مختصر سے فضائل کے ساتھ ارکان کے تذکرے کی ذمہ داری میرے ذمے تھی۔ تقریباً ارکان آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد جو ارکان آپ کو ادا کرنا ہے وہ طواف کے ہیں، طواف زیارت میں، اور پھر اس کے بعد آپ کو سعی کرنے کے ارکان ہیں۔ انشاءاللہ مسائل کے سیشن میں اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آئے گی۔ بنیادی طور پر بہرحال آپ حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حج وہ دراصل عبادت ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کرنے کی ریہرسل کی۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بندو، جس طرح یہاں پر تم نے دیوانہ وار ہمارے کہنے سے اپنے آپ کو مشغول و مصروف رکھا، ہم نے کہا کبھی مینا میں چلے جاؤ تو مینا میں چلے گئے، کبھی کہا مزدلفہ میں چلے جاؤ تو مزدلفہ میں چلے گئے، کبھی کہا عرفات میں چلے جاؤ تو عرفات میں چلے گئے، حتیٰ کہ حرم مکہ میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری جگہ نماز پڑھنے کے مقابلے میں 1 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ایک مرتبہ آپ حرم مکہ میں نماز پڑھتے ہیں مسجد حرام میں تو ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص حج کے مقدس دنوں میں مینا میں نمازیں پڑھ رہا ہے، مزدلفہ میں پڑھ رہا ہے، عرفات میں پڑھ رہا ہے، تو یہ ثواب سے تو محروم ہے۔ تو اس ثواب سے بھی محروم کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اعمال کے ثواب میں بھی کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ سب سے بنیادی چیز وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اگر تم سے راضی ہو گیا تو سمجھو کہ کائنات پوری تمہاری ہو گئی، دنیا بھی تمہاری ہو گئی، آخرت بھی تمہاری ہو گئی۔ اس سبق کو اگر ہم اس مقدس سفر سے لے کر آنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کہ ہمارا یہ سفر کامیاب ہے، اور اگر اس میں کوتاہی ہو گئی اور آنے کے بعد پھر وہی پرانی روٹین ہماری جاری رہی تو سمجھیے کہ ایسے 1000 حج بھی اگر ہم کرتے رہیں گے تو زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہماری نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اس حج کو قبول فرمائے، حج مبرور بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والا ہمارا یہ سفر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔